آج ایک آئٹم ایجنڈا ہے بجٹ کے حوالے سے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کل ہم نے راولپنڈی میں ان شہداء کی نماز جنازہ ادا کی جنہوں نے لائن آف ڈیوٹی میں اپنی زندگی وطن کی خاطر نچھاور کی. ان میں 2 مسیحی بھائی بھی تھے اور دوسرے افسران اور جوان تھے. جنازے سے پہلے ہم ان کے ورثاء سے ملے. نوجوان بیٹیاں، بچے، ان کی والدہ، ان کی بہنیں، بھائی. ایک ایسا دلخراش منظر تھا جس نے ہر دیکھتی آنکھ کو نم کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی اور بالآخر اس وطن میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو کے رہے گا. آج الحمدللہ ہم اپنی حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کی ابھی وزیر خزانہ آپ کو آگاہ کریں گے اس کی جو تفصیل ہے. لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 بجٹس جو پیش کیے گئے پوری کاوشوں کے باوجود بھی اس میں ہماری جو ملکی اور پھر IMF کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق ہمیں ٹیکسز ہمیں لگانا پڑے تاکہ جو معیشت ماضی کے کئی سالوں پر محیط جو ہچکولے کھا رہی تھی اس کو سٹیبل کیا جائے اور ملک کے جو ترقی کے راستے جو ہیں ان کو کشادہ کیا جائے. یقیناً اس سے عام آدمی کو بہت مشکلات پیش آئیں، بڑی تکلیف آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور پوری کابینہ کی طرف سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑے صبر اور تحمل سے یہ جو ایک مہنگائی تھی اس کو برداشت کیا اور صبر اور تحمل سے کام لیا. الحمدللہ ان 2 سالوں میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آئی، مگر اب پھر چونکہ گلف میں جو کرائسس ہے اس کے نتیجے میں پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. اسی طریقے سے جو آپ کا جو بینکوں کا پالیسی ریٹ ہے وہ بھی 22.5% سے 11% پہ آیا ہے، اور یہ بھی مزید اس میں کمی آتی مگر گلف کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہرکیف ہمارے جو مین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آج ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ پیش ہوگا اس سے ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومنا شروع کر دے گا، بشرطیہ کہ ہم سب مل کر دن رات شبانہ روز محنت کریں اور اپنے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کما حقوں نبھانے کے لیے پوری تیاری کریں. اس بجٹ کو بنانے میں یقیناً بہت چیلنجز تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم ترقی تو دور کی بات ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی اگر اس کے جو سیکورٹی اگر مضبوط نہ ہو
اور ناقابل تسخیر نہ ہو. پانی کی ریزروائرز بنانی ہے، ڈیمز بنانے ہیں. ہمیں فل فور اپنی جو انڈیجنس انرجی کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ہم فوری طور پر تیزی سے قدم بڑھائیں، جس میں آپ کی سولر پینلز ہیں، آپ کی اپنی ونڈ، آپ کی اب بیٹری بھی آ چکی ہے جو کہ بڑی مناسب داموں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے. تو ان تمام معاملات کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے. چنانچہ میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں صوبوں کے ساتھ بڑی بھرپور ہماری انٹریکشن رہی. صبح پنجاب کے ساتھ، صبح سندھ کے ساتھ، صبح بلوچستان کے پی کے ساتھ، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وفاق کو اس وقت ایڈیشنل فنڈز کی ضرورت ہے. ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ ایک بڑی میننگ فل ڈائلاگ شروع ہوا. میں نے پرسنلی بھی صبح پنجاب کے ساتھ جا کے ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ ساری صورتحال پیش کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے قائد کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی اور ملک کے لیے جو جائز جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہماری جو پریسنگ نیڈز ہیں، اس کے لیے انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی اس جو چیلنجز ہیں ڈیفنس کے، واٹر سیکورٹی، اس کے لیے ہم تیار ہیں.